السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی سفر یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے یہ وظیفہ آج کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔ آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالی آپ کو ضرور نوازے گا۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی ساری کی ساری یعنی کہ سب دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ جی ہاں دوستو، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان اگر اس کو زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے تب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد اس کے گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور اس کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے یعنی کہ مال و دولت دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کے اس گھر پر میری رحمت کا نزول فرما دو اور اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت فرما دو کہ اس کے گھر سے کبھی بھی پیسوں کی دولت ختم نہیں ہو۔ جی ہاں دوستو، اس وظیفے کو کرنے والے کے گھر میں ہمیشہ کے لیے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کو کرنے والے کے لیے اتنی دولت اس کے گھر میں آ جاتی ہے کہ اپنے خاندان کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وظیفہ کب پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کون سے وقت میں پڑھنا ہے، یہ تمام ہی معلومات ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے والے ہیں۔ تب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ اسکپ کریں گے یعنی کہ آگے بڑھا کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس وظیفے کا طریقہ نہیں سمجھ پائیں، اور جب آپ اس وظیفے کا طریقہ نہیں سمجھ پائیں گے تب آپ وظیفے کا طریقہ یعنی کہ وظیفہ بھی آسانی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ہم بالکل ہی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں یعنی کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کی قسمت کا ستارہ چمکانے والی ہے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی قسمت بدل دے گی۔ جو بھی آپ اللہ تعالی سے مانگو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ضرور اس چیز سے نوازے گا۔ جی ہاں دوستو، اس کا اتنی زیادہ پاور ہے، یہ وظیفہ اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ انسان اس وظیفے کو کرتے کرتے یعنی کہ مکمل نہیں کر پاتا ہے، ادھر اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام مشکلوں کو آسان کر دو، اس کے گھر میں برکتیں پیدا کر دو، اس کے کاروبار میں ترقی پیدا کر دو، اس کی تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو ختم کر دو۔ جی ہاں دوستو، اور اسی طریقے سے وہ انسان اپنے خاندان میں سب سے امیر، عزت اور شہرت والا انسان بن جاتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، بس آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بھول کر بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ بھول کر اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا طریقہ آپ کے سمجھ نہیں آئے گا، اور اگر آپ کے اس کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تب آپ اس وظیفے کو صحیح سے کر بھی نہیں پائیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس وظیفے کا طریقہ سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد ویسے ہی کر لیا جس طریقے سے ہم بتائیں گے تب انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو، یہ اتنی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو اگر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ تب آپ کو یہ اجازت کہاں سے لینی ہے، آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، کس کے پاس جانا ہے، وہ تمام ہی معلومات ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کی اجازت کے لیے آپ کو نہ تو کسی کو پیسے دینے ہیں،
نہ ہی کسی کے پاس جانا ہے، نہ ہی اپنا وقت خرچ کرنا ہے کسی کے پاس جا کر۔ آپ کو ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، بس آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں 3 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے اور اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں تب انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی اور آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نام سے کیا مطلب ہے، نام کمنٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دوستو، فائدہ یہ ہے یعنی کہ اگر آپ اپنا نام کمنٹس کے اندر لکھ دیں گے تب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اور جب ہم کو معلوم ہو جائے گا تب پھر ان کے لیے ہم خاص بالخصوص تمام ہی نمازوں کے اندر یعنی کہ 5 وقت کی نمازوں کے اندر ان کی پریشانیوں کے لیے، ان کی حاجات کے لیے، ان کی مشکلات کے لیے، تمام ہی پریشانیوں کے لیے ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فضل و کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب آپ کو ہم اس کا یعنی کہ اس وظیفے کا طریقہ کار، طریقہ سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ اب آپ پوری ہی توجہ کے ساتھ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اسی طریقے سے کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے ویسا ہی کر لیا جیسے ہم بتائیں گے تب انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد دوستو آپ وضو صحیح طریقے سے کیجئے گا۔ اگر آپ کی یعنی کہ وضو کے اندر جو فرض چیزیں ہیں دھونا، اگر اس میں سے اگر بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تب آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تب ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، یعنی کہ ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ وضو صحیح طریقے کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ وضو کیجئے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ نفل نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں کی طرف لے کر جانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی چھوٹی سی سورت ملا لینی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی بھی ایک چھوٹی سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ کو یاد رکھیں دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جو ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پہلی رکعت میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری رکعت میں اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو پیارے دوستو، اسی طریقے سے آپ کو پوری ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت ملانی ہے، یعنی کہ تلاوت کرنی ہے۔ آپ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے درود یعنی کہ جو بھی آپ کی قرآن پاک کی آیات یاد ہوں وہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد وہی آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اب سجدے میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی یہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو قاعدے کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، چلیے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے دوستو چلیے تشہد سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی تشہد، یعنی کہ التحیات بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیم بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو دوستو یہ تھی درود ابراہیم۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر آپ کو سلام پھیر دینا ہے، آپ کی 2 رکعت نفل نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، وہاں سے آپ کو اٹھنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو واپس 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، جو ہم نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی تھی۔ اب 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ نام کیا ہے؟ چلیے اب ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ نام ہے، یہ 3 نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ یہ تینوں نام آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اب تینوں ناموں کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں کہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یعنی کہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔
یہ تینوں نام آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ دوستو اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں، پھر جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو، یعنی کہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن یہاں پر یاد رہے جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ درود پاک وظیفے کے شروع میں پڑھیں گے، وہی درود پاک آپ کو وظیفے کے آخر میں پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پہاڑ جیسی بھی پریشانیاں ہوں گی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ہوں گے، آپ کے مقصد ہوں گے، آپ کو ہر ایک جائز مقصد میں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مولا تعالیٰ ان سب پریشانی کو دور عطا فرما، اور ہمارے جو بھی نیک اور جائز مقصد ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا عطا فرما دے۔ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو شفائے کلی و عاجلہ عطا فرما دے، ہماری پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ہمارے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے مولا تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اسی طریقے سے دوستو آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کر جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کس کے آمین لکھنے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔